الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ آج سے ہم قرآن مجید کی 18ویں سورۃ الکہف کا بیان شروع کر رہے ہیں۔ سورۃ الکہف 15ویں پارے میں شروع ہونے والی 110 آیات پر مشتمل سورت ہے، جس کا اختتام 16ویں پارے میں جا کر ہوتا ہے۔ اس سورت کے بہت سے فضائل احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے ہیں۔ وہ فضائل اپنی جگہ باعث برکت، باعث فضیلت ہیں، اور اگر عصر حاضر کے تناظر میں دیکھا جائے، جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس زمانے کے فتنوں کے تناظر میں دیکھا جائے تو بھی یہ سورت مبارکہ اپنے اندر بہت سی ہدایات سموئے ہوئے ہیں۔ عصر حاضر کے جو فتنے ہیں، مثال کے طور پر مادیت کا فتنہ، کہ آج سرمایہ دارانہ نظام نے ہر چیز کو مادیت کی بنیاد پہ تولنا شروع کر دیا، یعنی انسان کی قیمت کا دار و مدار اس کی دولت پر ہے، اس کے مال پر ہے، اس کی جائیداد پر ہے۔ اگر آپ دنیا میں غلبہ پانا چاہتے ہیں تو علم و دانش ہو یا نہ ہو، پیسہ ہونا چاہیے۔ مادیت کا فتنہ، عقل پرستی کا فتنہ، کہ ہر چیز کو عقل کی بنیاد پہ تولا جائے، عقل کی بنیاد پہ چیزوں کو طے کیا جائے، عقلی بنیادوں پر فیصلے کیے جائیں۔ اسی طرح دیگر بہت سے فتنے جو عصر حاضر کے بڑے فتنے ہیں، دجالی فتنے ہیں، ان فتنوں کا علاج، ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کا طریقہ وہ اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے۔ مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان اور ہندوستان کے بہت بڑے علماء میں سے گزرے ہیں۔ انہوں نے سورہ کہف کی ایک تفسیر لکھی، صرف ایک سورت کی تفسیر، اور اس تفسیر کا نام رکھا دجالی فتنہ کے نمایاں خد و خال۔ مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق یہ سورہ مبارکہ یہ فتنوں کا تعاقب کرتی ہے، اور خاص طور پہ وہ دجالی فتنے جن کا ذکر ہمیں احادیث میں ملتا ہے کہ دجال کو اللہ تعالیٰ غیر معمولی طاقتیں عطا فرمائے گا، کہ بہت طویل مسافتیں تھوڑی دیر میں طے کر لے گا، اور لا علاج بیماریوں کا علاج لمحوں میں کر سکے گا، حتیٰ کہ مردہ کو زندگی بخشنے کا بھی اختیار یا طاقت اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے، اور دیگر بہت سی چیزیں جو احادیث میں آئی ہیں جن کا ذکر اس سورہ مبارکہ کے ساتھ ساتھ آئے گا۔ تو مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول دجالی فتنہ کی جو تیاریاں ہیں اور دجال کی آمد کے بعد کے جو حالات ہیں، ان میں ایک مومن کے لیے زندگی گزارنے کا لائحہ عمل وہ ہمیں اس سورۃ الکہف میں ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ اس سورت کے فضائل پڑھتے ہیں تو وہاں بھی یہ بات آئی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی جمعے کے روز سورہ کہف کی تلاوت کرے تو وہ اگلے جمعے تک ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رہے گا، اور اگر اس ہفتے میں دجال کا ظہور ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسے فتنہ دجال سے بھی محفوظ فرمائیں گے۔
اب آپ دیکھیے کہ ایک طرف حدیث مبارکہ میں یہ بات آئی اور دوسری طرف مولانا مناظر حسن گیلانی یہ فرما رہے ہیں کہ جو دجالی فتنے ہیں، دجالی فتنوں سے حفاظت کے لیے یہ سورہ مبارکہ، اس میں جو لاہ عمل دیا گیا، جو اصول اور ضابطے دیے گئے، وہ فتنوں سے بچانے کے لیے، فتنوں کے زمانے میں ایمانی زندگی گزارنے کے لیے اس صورت میں سب بیان کر دیا گیا۔ ایک طرف وہ فضیلت کہ جس نے جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کی وہ دجال سے محفوظ رہے، اور پھر احادیث میں اس سورہ مبارکہ کے اور فضائل بھی آئے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی جمعے کے روز سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کی تلاوت کرتا ہے، اس کے لیے اس کے پاؤں سے لے کر سر تک نور ہی نور کر دیا جاتا ہے، اور جو آدمی پورے سورہ کہف کی یعنی 110 آیات کی تلاوت کرتا ہے، اس کے لیے زمین سے لے کر آسمان تک نور ہی نور کر دیا جاتا ہے۔ اس قسم کے اور بہت سے فضائل ہمیں سورہ کہف کے حدیث کی کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ملتے ہیں۔ اور بزرگوں کی جب ہم اللہ والوں کی اسلاف امت کی سوانح عمریاں پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہمارے اکابر جمعے کے روز سورہ کہف پڑھنے کا خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اپنے جمعے کے دن کے معمولات میں تقریباً سبھی اللہ والوں نے بڑی مضبوطی کے ساتھ سورہ کہف کو شامل فرما رکھا تھا۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے جہاں یہ فضائل ہیں کہ زمین سے لے کر آسمان تک نور، اور یہ نور حدیث میں آیا کہ قیامت کے دن اس کے کام آئے گا، جسے قرآن نے کہا کہ نورہم یسعی بین ایدیہم، کہ نور ان کے آگے آگے چل رہا ہوگا۔ یہ نور قیامت کے دن روشنیوں کا باعث بنے گا، اور اس صورت کی تلاوت فتنہ دجال سے حفاظت کا باعث بنے گی۔ تو ہم سب کو بھی اپنے معمولات میں سورہ کہف کی تلاوت بالخصوص جمعے کے روز اس صورت کی تلاوت کو شامل کرنا چاہیے۔ جہاں تک اس صورت کے موضوعات کی بات ہے تو کہف عربی زبان میں غار کو کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں ان نوجوانوں کا تذکرہ ہے کہ جنہوں نے توحید کو بطور یقین کے اختیار کیا تو اس ملک کا بادشاہ اور عوام ان کے خلاف ہو گئے، اور پھر یہ نوجوان اپنی جان بچانے کے لیے شہر سے نکل پڑے اور ایک غار کے اندر انہوں نے پناہ لی، اور 300 سال سے زائد کا عرصہ یہ اس غار کے اندر سوئے رہے۔ تو پوری تفصیل یہاں سورہ کہف کے اندر آ رہی ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ایک عظیم الشان واقعہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کی شاگردی اختیار کی تو اس موقع پر کیا واقعات رونما ہوئے، ان میں کیا دروس پنہا ہیں، وہ بھی اس صورت کا ایک اہم موضوع ہے۔ ذوالقرنین کا واقعہ کہ جسے اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی اور اس کے حالات و واقعات، وہ بھی اس سورہ مبارکہ کا ایک موضوع ہے۔ یہ دراصل یہ 3 سوال تھے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے تھے۔ یہودی علماء نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے کہ آپ ان نوجوانوں کے بارے میں کیا جانتے ہیں کہ جو اپنا ایمان اور اپنی جان بچانے کے لیے غار میں جا چھپے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے 300 سال سے زائد عرصہ ان پر نیند طاری کیے رکھی۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، ان کی ملاقات کی تفصیل کے بارے میں آپ کو کیا علم ہے، اور تیسرا سوال یہ تھا کہ ذوالقرنین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ تو ان 3 سوالوں کے جواب جن کے بارے میں یہودیوں کا یہ خیال تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سوالوں کے جواب نہیں دے پائیں گے، اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کہف کو نازل فرمایا اور ان تینوں سوالوں کے جوابات اس صورت میں عطا فرما دیے، اور قرآن مجید اور وحی کے حق اور سچ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے پر مہر تصدیق ثبت کر دی گئی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ صورت ہر اعتبار سے، اپنی فضیلت کے اعتبار سے، اپنی جامعیت کے اعتبار سے، اور بالخصوص عصر حاضر میں ہم جن فتنوں کا شکار ہو چکے ہیں
یا ہو سکتے ہیں یا وہ فتنے مستقبل میں ظہور پذیر ہونے والے ہیں، ان فتنوں کا علاج کیسے کیا جائے، ایمان کی حفاظت کے ساتھ ان فتنوں کے سامنے سینہ سفر کیسے ہوا جائے، یہ ساری ہدایات اس سورہ مبارکہ میں موجود ہیں جو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے آئیں گی۔ اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔